السلام علیکم ناظرین، آج میں حسین رضوی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں یہ کراچی کے اربن انفراسٹرکچر کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور سولر انرجی کی جو بڑھتی ہوئی ایڈاپشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس موضوع کے اوپر جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اربن نروس کے فاؤنڈر CEO بلال خالد صاحب۔ السلام علیکم بلال صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج کا جو ہم نے ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے وہ کراچی کے جو ہمارا اربن انفراسٹرکچر ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں گھر تعمیر ہو رہے ہیں، بلڈنگس تعمیر ہو رہی ہیں، ایکسپینشن ہے سٹی کے اندر، اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور سولر انرجی کو ایز اے سولیوشن سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر دیگر شہروں کے مقابلے میں کس طرح سے الگ ہے، اور اس کے جو ہیں وہ فیچرز کیا ہیں، یونیک کس طرح سے، کیا یہ یونیک ہے باقیوں کے مقابلے میں یا نہیں، اور کس طرح سے ہے، اس کے کیا فیچرز ہیں؟ جی سب سے پہلے تو شکریہ انویٹیشن کا ڈسکشن کے لیے۔ جو آپ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بیسکلی بات کر رہے ہیں، تو انفراسٹرکچر بیسکلی یہاں غالباً مراد ہماری یہ ہے کہ یہ بلٹ انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بلٹ انفراسٹرکچر بیسکلی ہماری جو بھی ڈیولپمنٹ ہم فزیکلی دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف روڈ انفراسٹرکچر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس بھی ہیں اس میں، بلڈنگ اسٹرکچرز ہیں، آپ کا سیویج اینڈ واٹر ڈسٹریبیوشن کا بھی اس میں پورا آ جاتا ہے۔ اس سب کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے کراچی کو تھوڑا سا اس کا اوور آل ہسٹوریکلی جو اس کی ایک پریزنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا، پھر ہم اس کی امپورٹنس اور پھر انفراسٹرکچر کو سمجھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا اربن سینٹر ہے، سب سے پرانا کیا کہتے ہیں فارمل انفراسٹرکچر اربن سینٹر رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ تو اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی کا جو ایج وائز ہم دیکھیں جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، وہ اس کو ایک چیلنج تو ظاہر ہے ایجنگ کا ہے، کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہم، کیونکہ پرانا اربن سینٹر ہے تو جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے وہ اس کو ٹائملی پیریوڈکلی اس کی جو مینٹیننس ہے یا جو اس کی ایولیوشن ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ رہی ہے کراچی کی۔ تو ایک بہت چیلنج تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ کس حد تک اوور اے پیریڈ آف 70 ایئرس، بیکاز میں نے کہا آپ کو پہلا آپ کا بڑا اربن سینٹر رہا ہے، تو اس لیے اس کی تو انفراسٹرکچر کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ یہاں کی جو چینجنگ اور ریپڈلی چینجنگ ڈیمانڈ تھی انفراسٹرکچر کے چینج کی، وہ کس حد تک فیڈ کی گئی ہے، یہ ہے ایک پہلا پوائنٹ۔ دین سیکنڈلی یہ پاپولیشن وائز سب سے زیادہ اس کی اگین اگر ہم دیکھیں تو رینک کرتا ہے ٹاپ پہ، اور کافی بڑے ڈفرینس سے یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی شہروں کے مقابلے میں یہ آگے ہے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی جو پاپولیشن کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ ایون دو جو آپ کے باقی رینک شہر ہیں جس میں لاہور ہے، اب اس کو کافی ریپڈلی ٹیک اپ کر رہا ہے پنڈی اینڈ اسلام آباد کلیکٹیولی، تو یہ ان کی بھی اب ڈیمانڈس چینج ہو رہی ہیں۔ بٹ آبویسلی ان کا خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی پاپولیشن، تو اب اس کی ایک سمجھیں اوپر ایک جا رہی ہے اس کا ٹرینڈ۔ لاہور کا بھی یہی ہے کہ وہ اس کی پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے، بٹ جس حساب سے کراچی کی ان لینڈ مائیگریشن رہی ہے وہ بہت ریپڈ رہی ہے۔ تو انفراسٹرکچر کا تعلق اوبیسلی ڈائریکٹلی پاپولیشن کی گروتھ کے ساتھ ہے، ایجنگ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ دو پوائنٹس ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے جب ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ ایک بہت اہم جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا شہر کا، وہ جو ہے وہ انرجی انفراسٹرکچر ہوتا ہے، جو ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنی نے پولز کا استعمال ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز کا استعمال ہے۔ تو یہ جو ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر ہے، یہ بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت پرانی جو ہے وہ ایجنگ کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے اس گفتگو کے اندر، تو یہ بھی جو ہے وہ
50 ایئرس 60 ایئرس میرے خیال سے اس سے بھی پرانا جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو یہ جو انفراسٹرکچر ہمارا انرجی کا ہے اس کا بھی جو ہے وہ حال ہمیں کوئی خاص اچھا نظر نہیں آتا. خاص طور پہ گلی محلوں کے اندر بات کریں تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی تاریں اسی میں سے گزر رہی ہیں, انٹرنیٹ کی بھی, کیبل کی بھی, اور جو بھی ہے اسی کے اندر ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے, یہ والی جو پرابلم ہے انرجی انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کہ یہ ہمارے جو انرجی کرائسس ہے, اگر ہم ایز اے ہول بات کرنا چاہیں تو ایک بلٹ انفراسٹرکچر کی بات کر لی ہم نے, اور ایک انرجی انفراسٹرکچر کی اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو کیا یہ جو ہے وہ انرجی کرائسس کا فیکٹر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور اگر کہہ سکتے ہیں تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہا ہے اس کرائسس کے اندر؟ اچھا, اب آپ اسپیسیفکلی انرجی کی ڈسٹریبیوشن کے انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, اور جو ایمفیسس ہے وہ بیسکلی یہ کہ ہماری جو الیکٹرک پاور جو سپلائی اور ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب اس پرٹیکولر کیس میں تو ہم انفراسٹرکچر کی ایجنگ کی جو پرابلمز ہیں وہ اتنی زیادہ اس وقت پرابلمیٹک نہیں لگتی. جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے کہ الیکٹرک, اس اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ظاہر ہے ایجنگ از ناٹ دا پرابلم اوور دیئر. جو آپ نے ذکر کیا اوور ہیڈ جو ہمیں نظر آتا ہے ایک ڈسٹریبیوشن کا جو ایک نیٹ ورک, وہ دکھنے میں اپیرنٹلی ہمیں وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اتنا کمپلیکس لگتا ہے, اتنا ان مینجڈ لگتا ہے, تو وہ اپنی جگہ ایک پرابلم ہے. بٹ انرجی کرائسس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ڈسٹریبیوشن کی جو آپ کی نیٹ ورک ہے اس کی اصل چیز ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ شاید پرابلمیٹک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی میں بات کر رہا ہوں. جی, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت میں جو ڈیمانڈ ہے اور اس کی جو کنزمپشن ہے اس کے ہمیں پیٹرن کو سمجھنا چاہیے. کراچی کے شہر میں جیسے ہے کرائسس کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اگین کرائسس ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کی ملٹیپل لیئرس پہ ایشوز ہیں. تو ہم اگر اس کو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے لیول پہ دیکھیں گے وہ لیکیجز تک بات ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ہوگی, لیکن اس کا کنزیومر اینڈ پہ سمجھنا یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی جو کنزمپشن ہے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے وہ 80-20 کے پرنسپل پہ کام کرتی ہے کہ جو آپ کی 20% جو پاپولیشن ہوتی ہے, یا آپ کہہ لیں آپ کی اپر کلاس اپر مڈل کلاس, وہ 80% آف دا کنزمپشن اور ریونیوز پہ کر رہی ہوتی ہے کنٹریبیوٹ. جو 20% ہے, جو 80% پاپولیشن ہے, وہ صرف 20% جو ہے آپ کا اس میں کنٹریبیوشن دے رہی ہوتی ہے ان ٹرمز آف ریونیوز. تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے سب سے پہلے آپ کے کنزمپشن کے اینڈ پہ. پھر اس کا کرائسس جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے وہ بہت ڈیپ ہے, بٹ انفراسٹرکچر وائز اگر ہم اپنی کانورسیشن کو اگر لمٹ کرتے ہیں تو وہ آئی تھنک یہ ہمارا مے بی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے اس پرٹیکولر کیس میں. رائٹ. اچھا, اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کو ابھی ایٹ دس ٹائم کراچی میں, تو کرائسس کی جو بات ہے, کرائسس تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس کے دیگر فیکٹرز ہوں گے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جیسے ہم کہہ لیں کہ ہم نے کلیئر کی. تو ہم جو کرائسس کی بات کر رہے ہیں بیسکلی انرجی کرائسس جو ہم دیکھنے کو مل رہا ہے, لوگوں کے یہاں جو ہے وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے. کنزیومر پرسپیکٹیو سے ہم بات کریں تو وہ ایک بہت ہی پرابلمٹک اور بہت ہی فرسٹریٹنگ جو ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے گھر میں بھی ہم یہ سب چیزیں فیس کر چکے ہیں, بہت عرصے سے کر رہے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ ایک بڑھتا ہوا جو ہے وہ ایک سولوشن ہے جو کہ لوگوں کے اندر عام ہو رہا ہے, جس کو سولر سسٹمز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو سولر سسٹم ہے تو اس کے مختلف ارینجمنٹس ہیں, مختلف طرح سے جو ہیں وہ لوگ اس کو انسٹال کر رہے ہیں. اگر ہم اس سسٹم کی بات کریں اسی اپنے اربن پلاننگ کے کانٹیکسٹ کے اندر, تو سولر سسٹم کی مختلف ارینجمنٹس ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارے انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کس حد تک جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہوگا کنزیومرز کے لیے اس کو اڈاپٹ کرنا, کیونکہ تیزی سے اڈاپٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر کیا چیلنجز آ سکتے ہیں, کیا چیلنجز ہمیں آئیں گے اگر لوگ اس کو ایک بڑے اسکیل کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اربن کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ کیا اس کے اندر جو مسائل ہمیں پیش آ سکتے ہیں؟
بیسکلی اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم لیٹ سے کوئی آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جاتے ہیں تو جو ہمارا یہ کرائسس ہے وہ ہم کنزیومر اینڈ پہ ہم اس کو کیسے کس حد تک اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور سیکنڈلی جو چیلنجز فیس کریں گے ہم وہ کیا ہوں گے. اب یہاں ظاہر ہے اب ہم انفراسٹرکچر کو اب ہم بیانڈ ایک آپ کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. تو پلاننگ پرسپیکٹیو میں اگر ہم واپس آتے ہیں تو دیکھیں جو سولر یا اس سے ریلیٹڈ جو رینیویبل آپ کے سورسز ہیں پاور جنریشن کے، اب یہاں انفراسٹرکچر میں جو اس کی سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کے پاس جو کنزیومر اینڈ پہ جو ایک کنزیومر کو اس کی افورڈیبلٹی کا اسپیکٹ دیکھنا ہے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک پالیسی لیول پہ پرابلم آ رہی ہے، وہ یہ کہ اس میں بہت فریکوینٹلی چینجز آ رہے ہیں آپ کی پرائس کی اوور آل، مطلب پالیسی لیول پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کنسسٹنسی نہیں ہے. تو کنزیومر جو ہے وہ تھوڑا ہیزیٹنٹ ہے، ایون دو چوائس نہیں ہے اس کے پاس. اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو آپ کے نیشنل گرڈ سے انرجی لے رہا ہے، بجلی لے رہا ہے، تو اس کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ تو بالکل آپ سمجھیں اب نہیں، بہت پرابلمٹک اس میں ہے وہ. تو اب اس کا چوائس نہیں ہے. ہم اگر آنیسٹلی بات کریں تو وہ کچھ بھی کر کے اس کو ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ سمجھ کے اس کی طرف آ رہے ہیں. اس کے باوجود اب پالیسی لیول پہ انکنسسٹنسی ہمیں نظر آتی ہے. چلیں وہ کسی لیول پہ اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں تو پھر ہمیں انفراسٹرکچر کے لیول پہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، جس میں سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے اسپیس کا. اسپیسیفکلی اسپیکنگ، آپ کے پاس کسی بھی ایگزسٹنگ بلڈ اسٹرکچر میں، چاہے گھر ہو چاہے کوئی اپارٹمنٹ ہو، جہاں ڈفرینٹ قسم کی آپ کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، یا انڈسٹریل لیول پہ بات کریں آپ، ایون کمرشل آپ کے جو آفیسز ہوتے ہیں یا اس طرح کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں بزنسز کے لیے، آپ کے پاس اسپیسز ایگزسٹنگ آپ کا جو ڈیزائن ہے اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک گھر سنگل یونٹ وہ تو افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں چھت پہ اسپیس ہے تو وہ وہاں یوٹیلائز کرتے ہیں اس اسپیس کو. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کسی ایسے کمیونل سیٹ اپ میں جہاں اپارٹمنٹس ہیں یا اس طرح کی ارینجمنٹ ہے، تو وہاں اگر ایک سرٹن اسپیس میں 100 یونٹس ہیں یا 200 یونٹس ہیں اور سب کی ریکوائرمنٹ لیٹ سے منیمم 10 kVA ہے، جو ایک عام اسیسمنٹ کریں تو منیمم 5-10 kVA تو ایک ریکوائرمنٹ بنتی ہے. اس کے لیے جتنی اسپیس چاہیے تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے. اب یہ ہے وہ پرابلم جو ہم اگر اسپیسیفکلی اگر ہم ایک چھوٹی سی مائکرو لیول پہ اس کو اسیس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یس یہ ایک چیلنج رہے گا. اس کا ایگزسٹنگ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا اسیس کرنا پڑے گا ڈیزائن کے لیول پہ، یا اس کو ہم سمجھیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی ڈیزائن ان اے سینس کہ آپ اس کو منیمم اسپیس میں میکسیمم کیسے اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اس پہ تو کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ آف انرجی کنزمپشن اس پہ ورکنگ کریں کہ آپ کو کم سے کم اب ریڈکشن ہو آپ کی ڈیمانڈ آف ریکوائرمنٹ آف انرجی کی. تو آپ دیکھیں تو جو کراچی کا ویدر ہے یا کراچی کا اوور آل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل اس کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں کراچی کو فائدے ہیں. بہت انٹینس ایکسٹریم ویدرز نہیں ہیں، بریز ہے، تو اس کی وجہ سے کراچی کو کچھ فائدے ہیں، اور ان فائدوں اس قسم کی چیزوں کو ڈیزائن میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری سب سے زیادہ جو ایک تو اسپلٹ ایئر کنڈیشننگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم کیسے آلٹرنیٹیولی وہ کر سکتے ہیں، مطلب اس کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریزیڈینشیل لیول پہ. انڈسٹریل لیول کے تو آبویسلی ان کے ڈفرینٹ معاملات ہیں، وہ ایک لیول سے زیادہ رینیویبل پہ جا بھی نہیں سکیں گے، ان کو ظاہر ہے ان کی انٹینس جو پاور ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور خاص طور پہ اب جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس میں چاہے وہ کوئی سنگل ریزیڈینشیل یونٹ ڈیزائن ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی ٹاؤن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے یا فار دیٹ میٹر کوئی کمپلیکس اپارٹمنٹس وغیرہ بن رہے ہیں، یہ تو اب گورنمنٹ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنی پلاننگ بائی لاز اور گائیڈس کے اندر اس چیز کو انشور کریں
کہ ایک پروویژن رکھا جائے اسپیس کا, تاکہ کل کو جو بھی آپ کی نیشنل پالیسی بنتی ہے, بن چکی ہے اس حوالے سے, رینیویبل انرجی کے حوالے سے, سسٹینیبلٹی کہہ لیں جو بھی, اس میں اس کو ان ٹارگیٹس کو میٹ کرنے میں وہ نظر بھی آئے ہوتا ہوا آپ کی پالیسی لوکل لیول پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے آرکیٹیکٹس اور پلانرز کو اب ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ اسپیس میں, ڈیزائنز میں ان چیزوں کو انکلوڈ کریں. نمبر 1, اپنی ریکوائرمنٹ آف انرجی اس کو کم کریں. سن لائٹ ہے تو آپ ڈیزائن کے تھرو اس کو کریں. اگر گرمی ہے تو اس کو آپ ونڈ اور اس کی جو بھی اس طرح ڈیزائن کے تھرو اس کو بھی آپ اسیس, اور یہ ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس میں ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اینڈ دین فائنلی یو ہیو ٹو کریٹ اسپیس فار سچ رینیوبل اکوپمنٹس, چاہے وہ سولر ہے یا ایون ونڈ کے سے ریلیٹڈ آپ کوئی چیز ڈپلوائے کرتے ہیں. صحیح. اچھا, ابھی جو جیسے آپ نے گورنمنٹ کے بھی رول کی بات کی اس کے اندر, کہ جو مسائل ہمیں پیش آ سکتے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک رول ہونا ضروری ہے, کہ وہ کوئی پالیسی یا کوئی رول, کوئی ریگولیشن اس طرح کی ان پلیس لے کے آئے جس سے جو ہے وہ انشور ہو سکے کہ کام ہو رہا ہے اس حوالے سے, کوئی بھی بلڈنگ بن رہی ہے, کوئی بھی ڈیزائن ہو رہا ہے. تو اس کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ انکلوژن ہونا چاہیے ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انکلوڈ کرنا چاہیں اس ٹرانزیشن کے عمل کے اندر؟ ظاہر ہے گورنمنٹ سیکٹر تو پالیسی لیول پہ بات کرتی ہے, اس کو جو ان پٹ ملے گا وہ ملے گا پرائیویٹ سیکٹر سے, یا فار دیٹ میٹر پبلک سے ہی ملے گا, کہ جتنی اچھی اس کو ان پٹ ملے گا پبلک کی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے, اور اس کو پھر اس حساب سے ایکسپرٹ جو اوپینین چاہیے ہوگا وہ تو پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ملے گا اس کو. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا تو رول اوبیسلی ہے. اور پھر ظاہر ہے اس میں ایکسپرٹس جو ہیں, فیلڈ ایکسپرٹس, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس, وہ آئیں. پھر آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے, ظاہر ہے اس نے آگے ان چیزوں کو, ان ایکوپمنٹس کو مارکیٹ تک لانا ہے, اس کی انشور کرنی ہے کہ پارٹس اینڈ اس کی جو مینٹیننس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ڈپلائمنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں, تو یہ وہ دوسرے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا کیا کہتے ہیں ایکیڈیمیا ہے, وہ آپ کو اچھے سولوشنز, افیکٹو سولوشنز, مے بی کہتے ہیں لوکلائز سولوشنز کر کے دے سکتے ہیں. تو ہمارا یہ جو انحصار ہے اس پہ امپورٹ پہ, وہ بھی کم ہونا چاہیے. سولر کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اس کو بنا نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب جب آپ بات کرتے ہیں سولر کی, تو یہ ذہن میں رکھیں امپورٹ آپ کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ. تو یہ تو اس میں تو اب ہمیں بہت پہلے کام کر دینا چاہیے تھا اسٹارٹ. گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز ہوتی ہیں جو اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہوتی سولر پینلز کو لوکلی. تو یہ ہے, آپ کو وداؤٹ دا پرائیویٹ سیکٹر یہ تو چیزیں چلتی نہیں ہیں آج. اچھا بلال صاحب, آپ کا جو ہے وہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا, وقت نکال کے آنے کا اس ٹاپک کے اوپر. اور پھر جو ہے وہ دوبارہ کسی وقت آپ کو جو ہے وہ ہم بلائیں گے اور مختلف ٹاپکس ایکسپلور کرنے کے لیے. اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ ہمیں سننے کے لیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.